عزیز وقار سامعین محترم، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ جب غزوہ خندق میں تشریف لے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھودی اللہ اکبر، اور پھر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے جسم مبارک پر مٹی کو بھی اٹھایا۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس غزوہ کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورہ احزاب کے نام سے حزب کہتے ہیں ایک لشکر کو، اس کی جمع ہے احزاب، بہت سارے لشکر آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ غطفان کے دو سرداروں کو بلایا، عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف کو، اور یہ بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس موقع پر رسول اللہ کے مقابلے میں آئے بیٹھے تھے اور 25,000 کا لشکر لے کر مدینہ پاک کا محاصرہ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ جب یہ دونوں آ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو فرمایا، ارأیتکما ان جعلت لکم ثلث تمر المدینۃ اترجعان بمن معکما۔ حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو مدینہ پاک کی کل جو کھجوروں کی آمدنی ہوگی اس کا تیسرا حصہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور یہ جو تم نے محاصرہ کیا ہوا ہے ان کو لے کر تم واپس چلے جاؤ۔ فقالا، ان دونوں نے کہا کہ نہیں، توتینا نصف تمر المدینۃ، مدینہ پاک کی جتنی کھجوریں ہوں گی اس کا آپ نصف دیں تو ہم واپس چلے جائیں گے، ثلث ہمیں قبول نہیں۔ فابا رسول اللہ ان یزیدہما علی الثلث، نبی علیہ السلام نے انکار فرمایا کہ ایسے نہیں ہوگا، تیسرا حصہ اگر لے کر تم یہ محاصرہ اٹھانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ فردیہ بذالک، کچھ دیر حضور کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد وہ دونوں راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم ثلث کھجور لے لیتے ہیں، ہمارا معاہدہ ہو گیا تو ہم چلے جاتے ہیں اپنا لشکر لے کر۔ فاحضر رسول اللہ الصحیفۃ والدوات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاغذ بھی منگوایا اور دوات اور قلم بھی منگوایا۔ واحضر عثمان بن عفان، اور حضرت عثمان غنی کو بلایا کہ آپ اپنے ہاتھ سے یہ دستاویز لکھیں۔ عثمان غنی جب وہ دستاویز لکھ رہے تھے حضور نے فرما دیا یہ لکھو، تو اس دوران عباد بن بشر قائم علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقنع فی الحدید، عباد بن بشر جو ہے وہ پورا جنگی لباس پا کر حضور کے سر اقدس کے پاس بطور محافظ کھڑے تھے۔ فاقبل اسید بن حضیر الی رسول اللہ ومعه الرمح، جب یہ معاہدہ لکھا جا چکا تو اس دوران حضرت اسید بن حضیر بھی آ گئے۔ ولا یدری بما کان من الکلام، انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا گفتگو فرما چکے ہیں اور کیا معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ فلما جاء الی رسول اللہ، جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدس میں حاضر ہو گئے، وعیینہ ابن حصن ماد رجلیہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عیینہ بن حصن ایسے دونوں پاؤں حضور کے سامنے پھیلا کر بیٹھا تھا۔ جب وہ معاہدہ
لکھوا رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے بغیر رسول اللہ سے پوچھے، اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ خطرات کتنے ہیں، اور 25,000 کے مقابلے میں 1500 کھڑے ہیں، تو حضرت اسید بن حضیر نے یہ نہیں کہا کہ آج تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ ناموس رسالت پر ہلکی کر دی جائے، کیونکہ حالات بالکل نہیں ٹھیک، آگ لگانے والی بات تھی، سردار تھا وہ۔ تو حضرت، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ حضور یہ بے ادبی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے، کس حد تک میں آپ کی عزت پر بات کر سکتا ہوں۔ کل غلو فی حقی تقصیر، ہمارے بزرگ یہ لکھ گئے جس حد تک بھی کوئی غلو کرے نا حضور کی شان میں، پھر وہ کہے گا کہ رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا۔ غلو ہے ہی کوئی نہیں، ہر کل غلو فی حقی تقصیر، جتنا بھی کوئی غلو کرے آخر کہے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں حضور کی شان بیان کی۔ تو حضرت اسید بن حضیر جو ہمارے کلپ یہود و نصارہ کے ایجنٹ کیبلوں پر وہ نیٹ پر چلاتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ مولوی صاحب ممبر پر کیا بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی صحابی حضور کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں۔ کیوں جی تم نے پڑھے جو سکول کے اندر پیاری نبی کی پیاری باتیں، تسی وہ زنانی ایک نپی ہوئی جڑی حضور تے کوڑا سٹدی سی، تسی اے پڑھیا ہوندا تے کدی بھی یہ گلاں نہ کردے نا۔ ہاں جی تسی یہود و نصارہ دی ایجنٹیاں تو پڑھیا جو ہے کچھ ہے تو بیان بھی ہو جے کرنا، مولوی خادم پڑھیا جے وے تو پھر بیان اے ہی کرنا۔ اب دیکھیں جی صحابی رسول کیا کرنے لگے اور کن کے سامنے کرنے لگے، جن کے سامنے سانس بھی نہیں لیتے تھے صحابہ، اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، ایسے بیٹھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن بریدہ، اپنے ابا جی حضرت بریدہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو فلم نرفع رؤوسنا اعظاما لہو، ہم نے کبھی ایسے بھی سر نہیں کیا تھا حضور کی تعظیم کی وجہ سے، کہ کہیں ایسے کرنے میں بے ادبی نہ بن جائے۔ ہاں جی اور پھر عروہ بن مسعود کی گواہی بھی موجود، کہا کیا انہیں کہا مکے والے ہو، میں بڑے بڑے درباراں چ گیا، جڑا میں محمد عربی دے دربار دا منظر ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا۔ کیوں جی یہ سارے اپنی ساری گلاں اپنی جگہ، لیکن جدوں حضرت اسید بن حضیر آئے تے معاہدہ ہو رہا، قبیلے دا سردار ہے، رسول اللہ گل کر رہے ہیں، عثمان غنی لکھ رہے، لیکن صحابی کا عشق جو ہے وہ قابو نہ رہا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، حضور جو آ گئے۔ کیوں جی عشق پھر کی فیصلہ کیتا، وہ عشق نہیں ویکھیا بھائی معاہدہ لکھیا جا رہا، قبیلے دا سردار ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، پیڑ تے پتھر بدے ہوئے، شکر نہ کریے کوئی معاہدہ ہوئے جان چھٹے، اتنے تو کہتے شکر ہے جی جناب حالات ٹھیک ہوئے، اتنے بعد پولیس آ گئی سی تو پھر انج ہو گیا سی، تو پھر انج ہو گیا سی۔ میں کہا ایک دن بڑی ڈاڈی پولیس نہ تیرا واہ پہنا ہے، منکر نکیرہ نہ، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے، ایتے تے پولیس چلی نہیں جائے گی تو منکر نکیرہ تو پوچھ کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا دسو جی انہاں نال کی کر کے آئے وفا، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے، آج تک بڑا اپنی جانا بچانا پھردا، اس دن کسی نہیں جان بچانی، اس دن مٹی پا کے تیرے منہ تے لوگا چلا جانا ہے، اس دن آنا رسول اللہ نے۔ آج تک تیرے رشتہ دار موجود ہیں، کوئی تیری ضمانت کرا لے گا، کوئی رجسٹری دے دے گا، کوئی پیسے دے دے گا، تو اس دن صرف حضور ہی آنا ہے۔ تو انہوں نے یہ جواب فرشتے نو دینا پینا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس انہاں نال کی کل انہاں دے بارے کردا رہا دنیا تے، بس اتنی بات ہے۔ آج کتنی سخت موقع ہوتے، صحابی رسول کی گل کر رہے، آندے نال گل کی تھی، یا نال ہجرس، فرماؤ بندرا، کیوں جی فرماؤ بندرا، کیوں جی انسان اور بندر، یہ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ مولوی صاحب کتنی سخت باتیں کرتے ہیں، میں کہ جی ہوں صحابی حضور کے سامنے گل کر رہے،
میرے آقا نے نہیں فرمایا اوے اسید بن عزیر بندہ حوصلے سے بات کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں میں معاہدہ کر رہا ہوں؟ میرے آقا بھی چاہتے تھے میرے غلام ایسی بات کرے، حضور آئے تو عشق بھی بے قابو ہو گیا. وما یعن الحجرس وما بندرا اتمد رجلیک بین یدی رسول اللہ. میں تو حضور کے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا، اگے کی گل کیتی، واللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت خصیتیک بالرمح، اور دوسری وفی روایت لانفذت جنبک بہذا الرمح. فرمایا جی مینوں حضور دا حیا نہ ہوندا نا تو میں تیرے پیشاب والیاں نالیاں کپ دینیاں، دوسرا ہے کہ میں تیرا ڈھڈ پاڑ دینا سی. تینوں پتہ نہیں تو حضور کے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا. آج جو مرضی کو کے کہتے نرم بات کرو، میں کو صحابہ نرم کیتی بات. نرم بات اور ہوتی ہے، جب رسول اللہ کی بات آئے تو صحابی بات کیا کرتے ہیں. میں سامنے کیوں جی 5ویں جلد تے صفحہ نمبر 376 یہ 14 جلدان 5ویں جلد امام نے لکھیا. کیوں جی ہاں لانفاظ تو خصیت ہے کہ ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، میں ویسے پردے نال تقریر کر رہا. صحابی جڑی گل کی تھی جی مولوی صاحب کو بات ہی کرنی نہیں آتی، یہ دین پڑے ہوئے ہیں. میں کہا یہ کی پڑے ہوئے؟ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. یہ جو غلام ہے نا امریکی اور جناب برطانوی غلام اور اپنے نفس کے پجاری اور رسول اللہ کے دین کے دشمن اور باغی، جن کو ان کا مسلک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ایسی باتیں کیوں نہیں بتاتی کہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرے تو مسلمان کہ نہیں اس کو بھی حق بنتا ہے بات کرنے کا. آزادی اظہار رائے پر ہم تمہاری پیشاب کرتے ہیں. ہاں آزادی اظہار رائے تم اپنی ماؤں کے لیے استعمال جو کر رہے ہو وہ تھوڑی ہے. ہاں یہ آزادی تھوڑی جی تھی اپنی ماوا نال استعمال یورپ والے کر رہے ہو. ہاں جی یہ آزادی تھوڑی تھی اپنی بہنوں نال جڑیاں استعمال کر رہے ہو. اسلام یہ ہے نبی کی طرف کوئی پاؤں بھی کرے تو اسلام کہتے ہیں اس کو ٹپ. تہاڈی آزادی تے ساڈا پیشاب بھی نہیں ہوندا، ساڈا پیشاب بھی کہندا ہے کوئی آزادی ہے. آزادی اظہار رائے نے پتر. اور میڈیا کیا بکواس کر رہا ہے. کراچی میں کل ان بدماشوں کے حق میں ریلی نکالنے کی کوشش ہوئی. وہ 3 جو بدماش انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں گستاخان رسول، وہ کیا کہتے ہیں میں اور سانو تو بلاندے بھی نہیں، اگر کوئی میڈیا والا ہے تو سانو بشک جڑے مرضی سٹوڈیو تے بلاؤ، مولوی خادم اکیلا آ جائے گا. اسی تو حضور کی عزت واسطے جانا تو بغیر محافظوں کے آئے گا. لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی، صرف 10-15 منٹ. جتنے مرضی وڈے بدماش اینکر لے آؤ، گنڈے دین دے دشمن اور جو بکواس کرتے حضور کی ناموس کے بارے میں. میں کتا پاک رسول اللہ اکیلا ہی کافی. میں خود انہوں نے گل کرا. ہاں جی مینو حدیثاں بھی لمیاں لمیاں یاد ہیں تے میں پڑھے بھی ہوا. مینو عربی بھی آندی، فارسی بھی آندی، اردو بھی آندی. ٹھیک ہے جی. تو میں ایک انہوں کو سوال کرنا نا تو انہوں نے لگ پتے جانے. ہاں جنرل شاہد عزیز کہندا ہے اسی بڑے بڑے مفتی تے فقیہ خریدے. اے جدو نویں ٹی وی مشرف بنائے جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب وچ لکھیا انہوں نے کہا اسی بڑے بڑے مولوی پیر تے فقیہ خریدے کہ دین ہن بیان کیویں کرنا ہے کیبلاں تے بیٹھ کے. او ہورن جڑے تسی خریدے. ہاں اے جڑا مولوی خادم بیٹھیا کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا. کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نام بس. اور جڑے تواڈے ٹکڑے تے بک گئے. ہاں جی ہاں انہاں نوں تسی واقعی خرید لیا ہونا، لیکن محمد عربی دے غلام تسی ویکھے نہیں. سانو بلاؤ کیبلا تے کی کہندے جی مولوی سخت باتیں کر رہے ہیں. وہ تواڈے پیو لگدے ہیں جڑے مطلب حضور دے گستاخ ہیں، تسی انہاں دی حمایت جلوس کڈ دیو. ہن تسی تیار رہنا ہے. توجہ جے لاہور وچ نہ کوئی کوشش کیتی نا
تو پھر اسی یہ جلوس کٹا گے یا نسل میں یاد رکھا. توجہ توجہ توجہ. گستاخوں واسطے تسی جلوس کرنا ہے تو ان کو چھوڑ دو جی. اور ان کے بارے میں تم کراچی والے ہمارے علماء مشائخ ہمارے طارق لبیک یا رسول اللہ کے جو کارکنان ہیں ہم انہیں کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان بدماشوں کی بدماشیوں کو روکا. اور یہ جو حضرت انہوں نے جڑے بکواس کیتے ہیں وہ تو قیامت والے دن شاید وہ حضور نے فرمایا جڑے متکبر لوگ ہیں نا متکبر دنیا تے تکبر کرنے قیامت والے دن انسانی شکل چمٹی دی شکل چمٹی دے سائز اٹھایا جائے. شکل انسان دی ہوئے گی وہ کنج اٹھائے گا خالق وہ تے مالک جاندا. قیامت والے دن کافرانو منہ دے بل چلایا جائے گا منہ دے بل. قیامت والے دن کافران الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم کافرانو جہنم دے بل جدوں منہ دے بل چلایا جائے گا تے صحابہ عرض کیتی حضور منہ دے بل کیویں چلن گے کافر. اے منہ جڑا حضور دے خلاف بولدا رہا اس دے بل چلنا ہے کافراں نے. تے جڑے عام کافران انہاں دا حال ہے تے جڑے گستاخ ہیں انہاں دا کی بنے گا. تسی آج ان کی حمایت کرتے ہو اور جناب ہمیں کہتے ہو کہ جی ان کے خلاف حق میں جلوس نکالتے ہو اور پھر آگے تم کھڑے ہوتے ہو آج جی ادھر وہ جلوس انہوں نے نکالنا ہے تسی لاہور وچ کڈو. ہاں جی توجہ 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 تسی لاہور وچ کڈو اعلان کرو پھر اسی تانوں دسنے ہیں بھئی جلوس گستاخاں دے حق وچ توجہ. میں بالکل میں آخری میری زندگی دا اس دن میں شہید ہو جانا ہے اس دن. میں نے ضرورت ہی نہیں ہے زندگی دی میں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے زندگی دی. کم از کم چج دا مرتے جائے ذلیل ہو تسی کی چاہتے ہو دنیا تے امت نو برباد کرنا چاہتے ہو. یہاں تو صحابی یہ بھی نہ برداشت کر سکے اور آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو جناب. یہ جی ایسے جی آرٹ کونسل ہوگی فلان کونسل ہوگا سول سوسائٹیاں ہوگی سارے جہنم میں جاؤ جا کے یورپ اپنی ماواں نو بھی لے جاؤ سارے نو لے جاؤ اتنے جا کے تمہاری سول سوسائٹی چل سکتی. پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے بس. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنا ہے. ہاں جی اگر کسی کو بہت تکلیف ہے وہ اپنی یورپ والی آزادی چاہتا ہے تو یورپ چلا جائے. یہاں تو لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان کا مطلب کیا بس دستور ریاست کیا ہوگا. تم کیا چاہتے ہو کہ کوئی بولنے والا نہیں ایسے نہیں ہوگا. ہاں ایسے نہیں ہوگا. ہم بڑے فقیر لوگ ہیں لیکن غیرت میں اسید بن عزیر نے جہاں پاؤں رکھا یا آپ کے گھوڑے نے جہاں پاؤں رکھا اس پاؤں کی خاک کی برکت سے ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت ہی چیز موجود ہے. اسید بن عزیر تو اسید بن عزیر تھے نا. یہاں تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اوہ جی حالات کیسے ہو گئے. جنگ سر پر منڈلا رہی ہے 25 ہزار کا لشکر کھڑا ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں. پھر بھی صحابی نے یہ نہیں کہا آج جانے دو یار آج تھوڑا سا نرم بات کر دو اور معاف بند رہا حضور کے سامنے لتا. اسید بن عزیر کیا حضور کی مسئلہ ہے. میرے آقا نے فرمایا ایسے ایسے میں ان کے ساتھ معاہدہ. میرے آقا نے کچھ بھی بات نہیں فرمائی. حضور کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے حضور کے سامنے غلط بات ہو حضور خاموش نہیں رہتے. ہاں جب حضور خاموش رہے تو اس کا معنی تھا یہی کہ میرے دشمن کے ساتھ ایسی بات کی جائے جیسے اسید بن عزیر نے کی. یہ حدیث تقریری ہے یہ حدیث تقریری ہے. ہاں جی حضور نہ ٹوکے صحابی کو بات چل جائے تو مطلب یہ ہے کہ بات صحیح ہوئی ہے. میرے آقا نے پوچھا حضرت اسید بن عزیر پوچھا حضور کی مسئلہ ہے. میرے آقا نے فرمایا میں انہوں نے معاہدہ کر چھڑیا. حضرت اسید بن عزیر نے کیا ان کان امرا من السماء فامد لو. حضور اگر اللہ کا بھی فیصلہ یہی ہے اور آپ کا بھی فیصلہ یہی ہے پھر تو ٹھیک ہے آپ سلس کھجور دے دیں. اگر نہیں ہمارے لیے آپ کر رہے ہیں تو یا رسول اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم ان کو صرف تلوار دے سکتے ہیں یعنی ہم صرف ان کو تلوار دے سکتے ہیں ہم ان کو کھجورے دے دیں. کمال ہے بات. حضرت اسید بن عزیر گل کر رہے سن اتنی دیر سعد بن معاذ آ گئے. مومن کی بولی بدلتی نہیں مومن کی بولی نہیں بدلی. حضرت سعد بن معاذ آ گئے. حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور ان کان الامر من السماء فامد لو. بولی ہوئی ہے
اگر اللہ رسول کا یہی حکم ہے، اللہ نے وہی نازل کر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے کریے. اگر مسئلہ یہ نہیں ہے تو پھر حضرت سعد نے گل کی تھی. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے، حضرت سعد بن معاذ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگے گل سعد بن معاذ گل کی تھی، یا رسول اللہ قد کننا نحن وهؤلاء القوم علی الشرک باللہ و عبادت الاوثان لا نعبد اللہ ولا نعرف. حضور یہ جو ہمارے مقابلے میں آئے بیٹھے ہیں یہ بھی مشرک تھے، ہم بھی مشرک تھے، ہم بھی بتوں کے پجاری تھے، یہ بھی تھے. ہم اللہ کی عبادت نہ کرتے تھے، نہ ہمیں پتہ تھا اللہ کون ہے. اور وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ أَن يَأْكُلُوا مِنْهَا تَمْرَةً وَاحِدَةً إِلَّا قِرًا أَوْ بَيْعًا. حضور اس وقت بھی ان کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے شہر کی ایک کھجور لے کر یہ جائیں. ہاں ہم ان کی مہمانی کے لیے کھجوریں دیں یہ علیحدہ تھا، یا خرید کر یہ لے جائیں. افحین اکرمن اللہ بالاسلام. حضور جب اس وقت ہم بتوں کے پجاری تھے، ہماری ایک کھجور نہیں لے سکتے، تو اب تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دے دی ہے. وَهَدَانَا لَهُ، اور ہمیں اللہ نے اسلام کے لیے ہدایت دی. اگلی گل حضور دا احسان بھی نہیں بھولے، اللہ ہی اللہ نہیں، وَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، آپ کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں بہت بلند کر دیا. یہ سعد بن معاذ گل کی تھی. اگے واللہ لا نوتیہم اموالنا واللہ مالنا بہذا من حاجت، اللہ دی قسم ہے اسی انہاں نو کھجور شجور کوئی نہیں دینی. واللہ مالنا بہذا من حاجت، حضور سانو اس معاہدے دی لوڑ بھی کوئی نہیں. اور واللہ لا نوتیہم الا السیف، ہاں تلوار ہم ان کو دے سکتے ہیں. بولی ایک ہی اتھے بھی تلوار، اتھے بھی آسمان تو گل، اتھے بھی انجے اتھے بھی انجے. حضور یہ کون ہوندے ساڑیاں کھجوراں لین والے؟ فقال رسول اللہ انت وذاک، حضور نے فرمایا ساتھ جویں تہاڈی مرضی. میں ساتھ جویں تہاڈی مرضی. اگلی گل بہت ڈاڈی، حضرت عثمان غنی معاہدہ لکھ چکے سن. فتناول سعد بن معاذ الصحیفۃ فمحا ما فیہا من الکتاب ثم قال لیجہدوا علینا. سعد بن معاذ عثمان غنی کو کاغذ پکڑیا تو ان کا اتنے قلم پھیر دیتا، فرمایا اینج کر کے ختم. پھر انہوں نے کیا دوویں سرداراں نو، اٹھو جاؤ جا کے کرنا نے کر لو، چلو. انہوں نے کہڑے حالات ہیں جی یہود و نصارہ دی ایجنٹی کرتے ہوئے ہیں. پاکستان کے حالات یہود و نصارہ دی ایجنٹی تو خود کی تھی، اتنے تے حقیقت ہے حالات خراب سن. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. میرے حبیب خندق والے دن تے تواڈے غلاماں نو اسی نچوڑ کے رکھ دیتا سی. ٹھنڈی ہوا چل رہی سی، پیٹوں تے پتھر بجے ہوئے سن. حالات تو اس وقت تھے، اگر ناموس رسالت پر اگر مگر کوئی بات ہونی تھی تو وہ موقع تھا. صحابہ کہتے حضور جان چھڑاؤ، حالات بڑے خراب ہیں. منافق تے کہہ اٹھے سانو اجازت دو یا رسول اللہ، ساڑے گھر پیچھے بڑے لگے ایتھے اسی بیٹھے ہاں، ایتھے روٹی کھان دا نہیں کچھ گھر بڑے لگے، سانو اجازت دو. اللہ نے فرمایا وما ہی بعورا، میرے حبیب انہاں دے گھر لگے شوگے کوئی نہیں. ان یریدون الا فرارا، اے تے تانوں چھوڑ کے نسنا چاہندے. کسی صحابی نے نہیں کیا حضور ساڑا گھر لگا ہے. حضور جب موجود ہیں گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہوندیاں، تے اگ دے شعلے بھڑک رہے ہون تے انہاں وچ پھر حضور دی عزت دی گل کر دینا. پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، تسی کیتے اساں تے نہیں کیتے. جس ویلے حالات میں پورا رکوع کیوں جی پورا رکوع پڑھا لگ پتہ جائے حالات کتنے ڈاڈے سن. رب نے بھی بیان کیتا میرے حبیب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. میرے حبیب اس موقع تے تواڈے غلاماں تو علاوہ کوئی ہوندا نا تے اتنا بڑا خوف سی کہ منہ والو دل باہر آ جانے سن. لیکن تواڈے غلام سن انہاں پھر کی کیتا ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. انہاں نسے جی گھر لگے. صحابہ جدو 50,000 کا لشکر ویکھیا، ٹھنڈی ہوا چلتی ویکھی، پیٹ تے پتھر بندے، انہاں کہا اج تے مزہ آنا ہے لڑن دا. اج تے مزہ آنا ہے لڑن. اللہ رسول سچ فرمایا.
کیا جی؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے غزوہ خندق دے موقع تے میرے کو صرف ایک تہ بند سی جڑا صرف گھٹنیاں تک سی تے باقی میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں سی، تے حضور نے فرمایا جاؤ جا کے 50,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ۔ تے حذیفہ بن یمان فرمانے میں پھر راتی چل پیا، یہ بھی نہیں کیا حضور ایسا حالت ہے کسی اور نو بھیجو گے تو کپڑے پورے ہون، میں تو تہ بند گوڑے تک بدے ہویا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ توجہ، میں ہمیشہ کرنا اسلام دی پاور کی سی، ایم عالم نے اسلام دی پاور ویکھی، آج بھی اسلام دی وہی پاور ہے۔ ایم عالم کہندا سی جدوں میں جہاز لے کے اتنے جا رہا میں ویکھے سی فرشتے آ رہے سن میری مدد واسطے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے جدوں میں واپس ہویا نا، لمبا واقعہ، پھر میں فرماندے جدوں میں واپس ہویا نا انہاں دی خبر ویکھ کے تے حضور نے فرمایا اوتھے کوئی نواں چند نہ چڑھاویں، تے فرماندے میں ویکھیا تے ابو سفیان بیٹھے ہوئے تے میں تیر بار کڈیا کمان تے چڑھایا، پھر مینوں حضور دا فرمان یاد آ گیا۔ حضور نو پتہ سی انہیں تیر مارنا ہے تے کہندے میں جدوں مارن لگا پھر حضور دا فرمان یاد آیا، اوتھے نویں گل کوئی نہ کریں، واپس آ جاویں، بس ویکھ کے واپس آ جا۔ کہندے میں واپس آیا تے مینوں 20 شاہ سوار ملے جنہاں پگڑیاں بدیاں ہوئی سن، تے مینوں کہن لگے روکو جنیا، انہوں نے دسو جی، انہوں نے کہا جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کری اسی سب کچھ انہاں دا الٹا دیتا، ہن کسے نہیں آنا۔ تے میں جا کے عرض کیتی حضور او 20 شاہ سوار کور سن؟ فرمایا اللہ دے فرشتے سن، اور کون سن؟ آنا فرشتے ہی ہوندا، لیکن نعرہ یا رسول اللہ دا لگے گا تے فرشتے آنے۔ اور جڑا عافیہ صدیقی نو نہ بچا سکے، امریکہ بھی چیخ اٹھیا، کہنے لگا پاکستان دے حکمرانہ سانو خط ہی نہیں لکھیا، نہیں تو اسی کڑی چھوڑ دینی سی۔ دسو تسی کون ہو؟ وہ ایک اپنی دھی واسطے خط، محمد بن قاسم پڑھنا تے درکنار ہے، اور سمندر گھوڑے سٹنے تے درکنار ہیں۔ وہ امریکہ خود چاہ رہا کہ اپنا خط لکھو تے تہاڈی دھی چھوڑ دیں دے اسی، تسی خط بھی نہیں لکھ سکتے انہوں نے تے مڑ کے کہندے ہو پاکستان کے حالات۔ چلو جو بھی اوباما ہے، ہاں جی جو بھی آیا، لیکن کم از کم انہیں یہ تو سچائی بیان کر دیتی کہ سانو انہیں خط ہی نہیں لکھیا، جے لکھ دے تو اسی کڑی چھوڑ دینی سی۔ دسو یہ کتنے مخلصن امت مسلمہ دے نال۔ چلو انہاں تانوں گیس بل دینے، انہاں تہاڈیاں سڑکاں بنانیاں، میں کہنا گل وچ ہو رہے، ہاں جی جڑے اپنی دھی واسطے خط نہ لکھ سکے یار۔ عافیہ صدیقی کدی دھی وے جناب؟ مسلماناں دی دھی وے، ہاں جی مسلماناں دی دھی وے، وہ دے واسطے خط بھی نہ لکھ سکے اوباما نو۔ کیوں نہیں لکھیا انہوں نے خط؟ اس واسطے کہ غلام اپنے آقا نو خط تو نہیں نہ لکھ سکتے، یہ تو غلام ہے۔ خط تو لکھ سکتا ہے شہاب الدین محمد غوری لکھے، خط لکھے قطب الدین ایبک لکھے، سلطان اورنگزیب عالمگیر لکھے، کیوں جناب؟ سلطان التمش لکھے، علاء الدین خلجی لکھے، محمود غزنوی لکھے، صلاح الدین ایوبی لکھے، طارق بن زیاد لکھے، یوسف بن تاشفین لکھے، موسیٰ بن نصیر لکھے، خالد بن ولید لکھن۔ خط انہاں لکھنا ہے، انہاں غلاماں کی خط لکھنا ہے؟ اس واسطے اٹھو، اے لبیک دا نعرہ لاؤ، جدو لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے پھر فرشتے آ جانا ہے۔ جیڑا بندہ پلیتستانی کرے جی یہ کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا پترا یہی نعرہ لگنا ہے، ہاں جی یہی نعرہ لگنا ہے،
یہ نعرہ لگنا ہے تو فرشتے بدر وچ بھی آ گئے، احد وچ بھی آ گئے، خندق وچ بھی آ گئے، حنین وچ بھی آ گئے۔ یہ نعرہ لگنا ہے۔ ایم ایم عالم بھی ویکھیا 1400 سال تو بعد 5 جہاز ڈائے جی انہیں 1 منٹ ایم ایم عالم 5 جہاز ڈائے۔ تو انہیں بعد 1978 جدوں گیا نا تو کراچی یونیورسٹی خطاب کرنے لگیا تو نوجوان منڈیا نے کال یونیورسٹی منڈیا کیا انہیں کہا جناب ہے کیویں ہو سکتا تسی ایک جہاز 5 جہاز 1 منٹ سٹے 30 سیکنڈ انہیں 4 سٹے۔ ایک نسیا نا جدو گڑ بن گیا انہیں ویکھیا تو نسیا جی شیطان بدر چو نسیا، وہ کہنے لگا انی آرام آلہ ترون۔ انہیں کہا کتنے سی تو سانو دھکا لے کے لیا ہن کی ہویا؟ انہیں کہا توبہ کرو جو میں ویکھ رہا تو نہیں پتا جو جبریل بھی آ گیا، میکائیل بھی آ گیا، اسرائیل بھی آ گیا۔ ہاں جی توجہ ایک جہاز نٹیا نا اس شیطان دی طرح جدوں نے ویکھیا ہاں جی کہوں جی انی اخاف اللہ، اتنے کہنے لگا مینوں اللہ کو بڑا ڈر لگنا۔ جدو جبریل نو آندا ویکھیا کہنے لگا ڈر لگ رہا رب کو، پہلے جھک چھک کے لے آیا سی انہوں دھک کے کہنا چلو میں تواڈے نال۔ جدو فرشتے اترتے ویکھے پھر نسیا سب تو پہلے بدر اتنے بھی وہ جدو جہاز نسیا نا تو ایم ایم عالم پھر وہ پیچھے جہاز لا دیتا 4 تا 30 سیکنڈ وہ پیچھے جدو جہاز لگیا تو انہوں جناب انہوں 5ویں نو سٹ دیتا 1 منٹ۔ منڈیا نے کیا جھوٹ مارنا تو بھائی 1 منٹ 5 جہاز جنگی بندہ سٹ سکنا؟ ایم ایم عالم اور تیری قبر تے بھی لکھاں سلام۔ اور شیرا تو گل تو اے نہیں نہ کیتا میں بڑا تجربہ کار سی تے صحابہ انجے کہندے سن تجربہ شجربہ کوئی نہیں گل وچ ہو رہے۔ ہاں تے ایم ایم عالم یہ نہیں کیا میں بڑا مہارت سی تے میں بڑی تربیت لئی سی تے بڑی انہیں کہا گل وچ ہو رہے۔ انہیں کہا کی گل ہے؟ انہیں کہا جدوں میں جہاز لے کے اتر ٹریا تے میں اپنی اکھ نال ویکھیا اللہ دے فرشتے آ رہے سن۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ عقل غیاب و جستجو عشق حضور و